جس کا ترجمہ معجزہ کے طور پہ کریں گے، مانا یوں ہوگا اِنَّا معجزہ تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، کسی نبی کو بھیجا اور معجزہ یہ دے کے بھیجا، اگر وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا تو وہ پگھل جایا کرتا تھا۔ کسی نبی کا یہ معجزہ تھا۔ آؤ تو میں تمہیں لے چلتا ہوں معجزات انبیاء کی طرف۔ کسی نبی کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مٹی کو ہاتھ میں پکڑتے تو وہ برتن بن جایا کرتی تھی۔ کسی نبی کا یہ معجزہ تھا کہ وہ عصا کو زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ 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 کے پیارے پیغمبر جناب آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ اللہ ہدہد پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آ کر خبریں دیتا ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی چونٹیوں کی ملکہ اپنی برابری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، اوے چونٹیوں سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، سب اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ فرمانا، پھر وہ چونٹی کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے نچلی جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ۔ جناب سلیمان آئے لیکن نبی آئے نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ چونٹیوں کی آواز سن کر جناب سلیمان مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہو کتنی پاگل ہے، نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری چوٹی والی سوچ ہے۔ لوگوں آج ایک طبقہ فکر انہی سب 5 دن پہلے کتیاں دبیاں والیاں سوچاں رکھیاں ہوئیاں نے کہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتا نہیں کہ امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چوٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فدا نہ ہو جو نبی پر، وہ بندہ کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ لوگوں، ہمارے آقا ہمارے تمام زندگی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں
میرے کریم مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اپنی امت کو جانتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں، اور اپنے امتی کے جو میرا آخری امتی ہوگا اس کے جنت میں داخل ہونے تک، اور جو آخری امتی جو جہنم میں داخل ہوگا اس کے جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام تر معاملات میری نظر کے سامنے ہیں۔ اب آپ اسی احتشام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جتنے بھی معاملات ہیں، اب جو اخلاق کے اندر جتنی بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان کے اندر، مجھے ان تمام کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے والا بنا کر، مبعوث بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جتنی بھی کمی ہوتی ہے انسان کے اندر، ان تمام کمیوں کو پورا کر کے مجھے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا گیا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بمکہ حجرا، کہ بے شک مکہ میں ایک پتھر ہے، کانا یسلم، کہ جو مجھ پر درود پڑھتا تھا، علیہ، جو مجھ پر درود پڑھتا تھا، بعثت انی لعارفنی الان، کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بے شک مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، کیا ہے؟ پتھر ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا جب میری بعثت نہ ہوئی تھی، اور جب میری بعثت ہوئی تب بھی وہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، اور میرے صحابہ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اب آپ اس احتشام، جو نبی درود پڑھنے والے پتھر کو پہچانے تو کیا وہ اپنے درود پڑھنے والے غلام کو نہیں پہچانے گا؟ پہچانے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اب آپ اس احتشام، حضور کے معجزات کا اگر ذکر کیا جائے تو قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے معجزات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ آئیے چلے اس طرف بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام سے کس طرح کی عقیدت رکھتے تھے، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ اب آپ اس احتشام، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی کرم کرنا۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ ناز میں صحابہ کرام حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس پانی نہیں، ہمارے پاس فقط دو کنویں، ایک کنواں خشک ہو گیا، جب بھی قحط سالی آتی ہے اے اللہ کے پیارے رسول وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو کنواں ہے اس کا پانی کڑوا ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب ہم پہ کرم فرمائیں۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، او میرے صحابہ غم نہ کرو، او میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اور یہ جو خشک ہے وہ بات بھر جائے گا، اور جو کڑوا ہے وہ تیرے آقا کی برکت سے میٹھا ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے عرض کی، اے میرے صحابہ جاؤ کسی برتن میں پانی لے کے آؤ۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس پانی کے پیالے کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اس پیالے کو اپنے منہ کے قریب کیا، اپنے منہ کے قریب کر کے اس کا جب گھونٹ بھرتے ہیں، گھونٹ بھر کے اس پانی کو اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کنویں کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے کنواں بھر جاتا ہے۔ اور صحابہ فرمانے لگے، اب ہماری بکریاں بھی اس کنویں سے منہ لگا کے پانی پی لیا کرتی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، او میرے پیارے
کہ یا تو زمزم کا پانی میٹھا ہے یا جس کنویں کے اندر حضور علیہ السلام نے کلی فرمائی اس جارانے کے کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ یہ معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور اپنے حبیب کو بے شمار معجزات سے نواز کر اللہ نے پھر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک جہان نہیں ہے، کوئی ایک جہان نہیں یا فقط اپنی امت نہیں، اس سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے فقط اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے نار کی تو رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے سونے حبیب ہم نے تمہیں دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کا دو جہان کے لیے رحمت بن کر آنا یہ بھی حضور کے معجزات میں شامل ہے۔ جو حضور پہ یقین رکھتا ہے، حضور کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے تو وہ حضور کے رحمت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ وہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرتا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ حضور کی ذات میں کسی قسم کی وہ کمی لانے کی کوشش کرے، بلکہ ایک سچے غلام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی میں جتنا ہو سکے ان کے صفات بیان کرے، ان کے کردار حسنہ بیان کرے، ان کی سیرت بیان کر کے لوگوں کو بتائے لوگوں ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی کی سیرت ایسی تھی، ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے، ہمارے نبی کے کردار ایسے تھے۔ اے مصطفیٰ کے غلام اپنے نبی کی سیرت اختیار کرو۔ اب آپ اس انتشام وقت مختصر ہے، اس مختصر وقت کے اندر چند ایک گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک غلام کے لیے اپنے حبیب کو رحمت تصور کرنا اور اس رحمت کو معجزہ تصور کرنا یہ بھی بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے۔ اس بندے پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کے اوصاف حسنہ کو بیان کرتا ہے اور ان میں کسی قسم کے عیب تلاش نہیں کرتا، کسی قسم کے نقص تلاش نہیں کرتا۔ اباب انتشام وہ نبی جب رحمت بن کر آئے تو کیا ہوا کہ جب باپ کو بازاروں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا گلے میں پٹا ڈال کر، اس باپ کے مقامات بڑھ گئے۔ اس باپ کے لیے میرے حبیب نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور جو وہ ماں کہ جس کو گھسیٹ کر بازاروں کی زینت بنایا جاتا تھا اور آواز لگائی جاتی تھی کہ ہے کوئی میری ماں کو خریدنے والا، ہے کوئی اتنے قیمت میں میری ماں کو خریدنے والا، قربان جائے اس نبی پر۔ جب رحمت عالم اس دنیا میں آئے تو حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ آج کے بعد جنت ماں کے قدموں کے نیچے، آج کے بعد جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور وہ بیٹی کہ جس کا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو، دو بیٹیاں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، یا ایک بہن ہو، دو بہنیں ہوں، تین بہنیں ہوں، اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو تربیت کرے، ان کو اسلام کی تعلیم دے، تو بروز محشر وہ مجھ محمد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اب اس انتشام حضور کی ذات سے پہلے تو معاملات بڑے خراب تھے۔ میرے کریم مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی زندگی کے تمام تر گناہ بھول چکے ہیں، جو ابھی اسلام لانے سے پہلے جو میں نے کیے ہیں وہ تمام تر گناہ مجھ سے بھول چکے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جو میں بلانا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بھولتا، جو میں بلانا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بھولتا۔ تو کریم مصطفیٰ ہے، پتہ ہے کریم ہے، رحیم ہے، رحمت ہے، تو کریم مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی بتا کون سا گناہ ہے، تجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے تو اس گناہ کو نہیں بھول رہا۔ صحابی عرض کرتے ہیں
اللہ کے حبیب کے پیارے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اسلام کی آمد سے قبل ہم بچیوں کو زندہ ترغور کر لیا کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفن کر لیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، ہم نے کہا بچیاں ہمارے لیے زحمت ہیں، بچیاں ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہمارے قبیلے کے اندر جو بھی بچی پیدا ہوگی ہم اسے زندہ دفن کر لیا کریں گے۔ اس کا انچارج، اس کا سردار مجھے منتخب کیا گیا۔ میں نے اپنے قبیلے کی 17 بچیوں کو زمین میں زندہ ترغور کر دیا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے اپنے ملک سے دور جانے لگا۔ میری بیوی بیمار تھی، میری بیوی پیٹ سے تھی، میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا او میری زوجہ، اگر بیٹا پیدا ہوا تم نے اس کی پرورش کرنی ہے، تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، تم نے اس کی تعلیم دینی ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تم نے اسے زندہ ترغور کر دینا ہے، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شوہر چلا جاتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، میں تجارت کی غرض سے نکل جاتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، جب میں اپنے شہر میں واپس آیا، اپنے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ جب کھلتا ہے سامنے ایک ننھی سی بیٹی ہے، سامنے ایک ننھی سی بیٹی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتانا یہ کون ہے؟ میں نے تو تجھے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تم نے اسے دفن کر دینا ہے۔ ماں تڑپ کے کہنے لگی او میرے سر کے تاج،